ویس اقبال صاحب 8واں سوال جو ہے وہ طبقات ابن سعد اور تفسیر طبری کی روایت سے متعلق بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو تاریخی کتابیں ہیں ان میں اگر کوئی بات ایسی لکھی ہو کہ جو کہ قرآنی احکامات سے ٹکرا رہی ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہوں گی، ایسی تاریخی واقعات۔ تو لہٰذا یہ تاریخ طبری اور یا یہ طبقات ابن سعد کے آپ حوالے پیش کرتے رہتے ہیں، تو یہ کوئی ایسے حوالے نہیں ہیں کہ جو کہ ہم کہیں کہ یہ بالکل 100% ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے۔ تو اس ضمن میں 8ویں سوال کے ضمن میں اویس اقبال صاحب نے سورہ حج کی آیت نمبر 52 پیش کی کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا اور نہ کوئی نبی، اگر سب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ جب اس رسول یا نبی نے لوگوں پر کلام الہی پڑھا تو شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں اس نبی کے پڑھے ہوئے یعنی تلاوت شدہ کلام میں اپنی طرف سے باطل شبہات اور فاسد خیالات کو ملا دیا۔ یہ ترجمہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ علامہ طاہر القادری صاحب کا ہے۔ تو آگے ترجمے میں لکھا ہوا ہے، شیطان جو وسوسے سننے والوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے اللہ انہیں زائل فرما دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو اہل ایمان کے دلوں میں نہایت مضبوط کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں، جہاں تک میں اس آیت کو پڑھ کر مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلی والی آیت نمبر 51 کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، کہ جو لوگ ہماری آیتوں کے رد میں کوشاں رہتے ہیں، آیتوں کی مخالفت میں کوشاں رہتے ہیں اس خیال سے کہ ہمیں عاجز کر دیں گے، وہی لوگ اہل دوزخ ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 51 میں جو بات بیان ہوئی ہے نا، وہ کیا بیان ہوئی ہے؟ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، کہ جو لوگ ہماری آیتوں کے رد میں کوشاں رہتے ہیں اس خیال سے کہ ہمیں عاجز کر دیں گے۔ تو اس 51 آیت میں کیا بات بیان فرمائی؟ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کی آیتوں کی مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو نبیوں کے مخالفین ہوتے ہیں۔ نبی، اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا احکامات پیش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء، اور جو مخالفین ہوتے ہیں وہ اس کے رد میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ فلاں ہے، نبی نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہے، یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ مخالفانہ جو کوششیں کرتے ہیں جو نبی کے دشمن ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے سورہ حج آیت نمبر 51 میں، اور پھر 52 میں یہ بات بیان فرمائی کہ نبی جب بھی، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا اور نہ کوئی نبی، مگر سب کے ساتھ یہ واقعہ گزرا کہ جب اس رسول یا نبی نے لوگوں پر کلام الہی پڑھا، اللہ کے احکامات جب پیش کیے، تبلیغ کی، تو شیطان سے کیا مراد ہے؟ شیطان سے کیا مراد ہے؟ قرآن شریف میں شیطان لفظ کو آپ سرچ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ شیطان، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بھی شیطان فطرت لوگوں کو شیطان قرار دیا ہے، اور جنوں میں سے بھی شیطان فطرت جنوں کو شیطان قرار دیا۔ تو شیطان جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ مخالفت کرتا ہے، مطلب یہ کہ جو شیطان صفت لوگ ہیں، انبیاء کے مخالفین ہیں، وہ اس کے رد میں کوششیں کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں انبیاء کی۔ اللہ کے انبیاء اور مرسلین جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی تبلیغ پیش کرتے ہیں، آیتیں پیش کرتے ہیں، اور شیطان اس میں اپنی طرف سے جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اس پڑھے ہوئے یعنی تلاوت شدہ کلام میں اپنی طرف سے باطل شبہات اور فاسد خیالات کو ملا دیتا ہے، یعنی اس کے بارے میں، یعنی کہ اللہ کی آیات اور احکامات جو ہوتے ہیں نا اس کے جواب میں غلط باتیں منسوخ کرتا ہے، شیطانی باتیں، جیسے لکھا ہوا ہے نا قرآن میں کہ کافر لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کلام کو رسول نے خود سے گھڑ لیا ہے، تو یہ بھی شیطانی بات ہے نا، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اگر کافر کہتے ہیں اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، تو یہ ہے شیطانی ملاوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شیطانی مخالفت جو ہے نا، یہ اس طریقے سے یہ کافر لوگ کرتے ہیں کہ وہ اس میں اپنی طرف سے باطل شبہات اور فاسد خیالات
ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، یہ رسول جو ہے نا، اس نے یہ جو باتیں بیان کر رہا ہے قرآن، یہ تو اس نے خود لکھا ہوا ہے، تو یہ تو اپنی طرف سے لکھا ہوا ہے، تو یہ ایسا ہے تو ویسا ہے، تو قرآن میں ہے کہ رسول کو کافر لوگ کیا کہتے ہیں، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی باتیں کافر لوگ کرتے ہیں. تو یہ فاسد خیالات، شیطانی خیالات، اس میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. آگے فرمائے سو شیطان جو وسوسے سننے والوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے اللہ انہیں زائل فرما دیتا ہے. کہ جو شیطان جو ہے نا، وہ شیطانی لوگ، کافر لوگ، یہ شیطان کی طرف اشارہ ہے، یہ کافروں کی طرف، کافر جو شیطان صفت لوگ ہیں. کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا قرآن میں شیطان کا لفظ انسانوں کے لیے بھی ہے اور جنوں کے لیے بھی ہے. تو یہاں مراد کیا ہے؟ اس سے پہلی والی جو آیت ہے 51، اس میں کیا بیان ہوا؟ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کی آیات کی مخالفت کرتے ہیں، کو عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہاں پہ فرمائے شیطان کا، تو مطلب یہ ان کی طرف اشارہ ہے، انہیں شیطان قرار دیا گیا ہے کہ جو نبی اور رسولوں کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ وسوسے ڈالتے ہیں. تو فرمایا اللہ انہیں زائل کر فرما دیتا ہے. پھر اللہ اپنی آیتوں کو اہل ایمان کے دلوں میں نہایت مضبوط کر دیتا ہے. تو یہ معاملہ، یہ جو ہے نا، شیطان کو جو قیامت تک ڈھیل دی ہوئی ہے، وہ اس طرح سے ڈھیل دی ہوئی ہے کہ شیطان صفت لوگ ہر زمانے میں قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، وہ مخالفت کرتے رہیں گے، وہ نیک بندوں کو، ٹھیک ہے نا، نیک بندوں کی مخالفت کریں گے، انبیاء کی مخالفت کریں گے. اور وہ اب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا، وہ اسلام کی مخالفت کریں گے قیامت تک. شیطان کو کھلی ڈھیل دی ہوئی ہے. تو یہ شیطانی صفت لوگ ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہوتے ہیں اس میں وہ ملاوٹ کر دیتے ہیں اور وہ پھر نبی کو گمراہ کر دیتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسی بات بیان نہیں ہو رہی. تو یہ جو آیت ہے میں پھر سے پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو کہ سورہ حج آیت نمبر 51 میں، کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں ہمیں عاجز کرنے کے لیے صحیح کی کوشش کی، ہماری آیتوں میں کوشش کی یعنی مخالفانہ کوشش کی ہمیں عاجز کرنے کی، وہ اہل دوزخ ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے. فرمایا اگلی آیت میں، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول و نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب بھی وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا. آرزو سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب بھی وہ آرزو کسی چیز کی کرتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کرتا تھا، تو شیطان اس میں وسوسہ ڈال دیتا تھا. یعنی شیطان اس میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا تھا کہ کس طریقے سے اس پیغام کو نہ میں مشکوک بنا دوں، لوگوں کی نظر میں شک و شبے والا بنا دوں گا، جی یہ تو رسول نبی نے تو خود لکھا ہوا ہے، تو یہ تو جھوٹ ہے، تو یہ تو اپنی طرف سے لکھا ہوا ہے، تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ مراد ہے مخالفانہ کوشش، اللہ تعالیٰ کی آیات کو عاجز کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسے کو کیسے دور کر دیتا ہے؟ جو تبلیغ نبی لے کر آتا ہے اس تبلیغ سے شیطان ایکسپوز ہو جاتا ہے. یہ شیطان کا یہ وار ہے، مخالفت کرتا ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے. اور وہ غلبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پیغام پہنچانے کا غلبہ ہوتا ہے، کہ وہ پیغام پہنچا دیتے ہیں، اللہ کا جو پیغام ہوتا ہے اسے پہنچا دیتے ہیں. تو یہ ہے یہاں بھی فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. اسی طرح آیت نمبر 53 میں فرمایا غرض اس سے یہ ہے، اس سے یعنی یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا کہ نبی آیات پیش کرتا ہے اور شیطانی صفت لوگ جو ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں، عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مخالفانہ دلائل پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وسوسے ڈالتے رہتے ہیں کہ نہیں جی یہ رسول کا کلام نہیں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، مخالفت کرتے ہیں. تو آگے فرمایا آیت نمبر 53 میں غرض اس سے غرض یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے. یعنی یہ شیطانی لوگ جو مخالفت کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کھلی ڈھیل دی ہوئی ہے. یہی ہے جو سورہ ملک میں آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے کہ تمہیں عمل کون اچھے کرتا ہے. شیطان کو کھلا چھوڑ دیا کہ یہ گمراہ کرے گا، اور گمراہ اب انسانوں کا امتحان ہو رہا ہے کہ کون شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، کون رسول کے باتوں میں آتا ہے، رسولوں کی باتیں مانتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ایک امتحان ہو رہا ہے، اور یہاں اسی امتحان کی طرف اشارہ ہے کہ اس معاملے سے اس ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دل سخت ہے، ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب شیطانی صرف لوگ گمراہی والی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اسلام پر
نبی کے احکامات پر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، اب جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے نا تو وہ اس طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ صحیح ہے، یار یہ باتیں، یہ اس کی صحیح باتیں، یار ایسے ہی ہے ویسے ہی ہے، وہ شیطان کی طرف چلا جاتا ہے، تو ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ زندگی اسی کا نام ہے، یہ کوئی جنت تو نہیں ہے زندگی، یہ دنیا جو ہے جنت تو نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، جنت بعد میں ملنی ہے، مرنے کے بعد ملنی ہے، یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا بے شک ظالم پلے درجے کی مخالفت میں ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، کہ بے شک ظالم لوگ جو ہیں وہ شدید قسم کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ مخالفت کا ذکر ہو رہا ہے، یہ شیطان جو ہے نا وہ اپنی طرف سے جو وسوسے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ دراصل مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا، اور یہ بھی غرض ہے اس تمام معاملے سے کہ نبی جب تبلیغ کرتا ہے، شیطان مخالفت کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس سے غرض کیا ہے، یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی یہ قرآن کی وحی ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا، اور کافر لوگ ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے، یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر واقع ہو۔ تو یہ معاملہ ہے کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ القاء کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، دراصل یہ مخالفت کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ نبی کی تبلیغ میں مخالفت کرتا ہے، مخالفانہ اسٹریٹجی سعی کرتا ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جو ہماری آیات کو عاجز کرنے کی سعی میں لگے رہتے ہیں ان کو شیطان قرار دیا ہے، ان کی مخالفت کو شیطانی القاء سے تعبیر کیا ہے کہ وہ شیطانی القاء کرتے ہیں، وہ وسوسے ڈالتے ہیں، وہ مخالفت کرتے ہیں، وہ شقاق بعید میں مبتلا ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے ان کا رد فرما دیتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ جن کے دل ٹیڑھے ہیں، سخت ہیں، وہ شیطان کو فالو کرتے ہیں، جن کے دل نرم ہیں، جو مومن ہیں، جو ایمان لائے ہیں، ان کو ہدایت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ شیطانی لوگ جہنم میں پھر جائیں گے اور مومنین جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ ہے ٹیسٹ، یہ امتحان ہو رہا ہے، تو یہ بات بیان ہو رہی ہے ان آیات میں۔ اور اسی طرح پھر آگے آیت نمبر سورہ حج آیت نمبر 57 نے فرمایا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین، کہ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیات کی نافرمانی کی، کفر کیا، وکذبوا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی، تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو شیطان القاء کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی مخالفت کی طرف اشارہ ہے، ان کی تکذیب کی طرف اشارہ ہے، ان کی کفریات کی طرف اشارہ ہے۔ یہ شیطانی القاء اس کی طرف اشارہ ہے کہ الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کہ جو ہماری آیات کا کفر کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، فاولئک لہم عذاب مہین، تو انہی لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ خلاصہ کلام سوال نمبر 8 کا یہ ہے کہ یہ جو انبیاء کا جو تبلیغ ہوتی ہے، اللہ کا کلام لے کر پہنچاتے ہیں، اس میں شیطان اسے تبدیل نہیں کر سکتا، اسے تبدیل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ مخالفت کرتے ہیں، وہ مخالفت کرتے ہیں۔ ہاں، پہلی شریعتوں کو شیطانی لوگوں نے تبدیل کر دیا، لیکن وہ کب کیا؟ وہ انبیاء کی کہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کیا۔ انبیاء کی موجودگی میں وہ نہیں کر سکتے۔ انبیاء کی موجودگی میں انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں سورہ المجادلہ آیت نمبر 21 میں فرمایا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ یعنی وہ مقصد کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس میں وہ انہیں کامیابی ملے گی۔ تو اس میں جب کامیابی ملے گی تو شیطان پھر کیسے اس میں ملاوٹ کر سکتا ہے؟ تو یہ ملاوٹ جو ہوتی ہے، جو انبیاء کی جو شریعتیں ہوتی ہیں ان میں جو شیطان ملاوٹ کرتا ہے، وہ انبیاء کی موجودگی میں نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ انبیاء تو اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ پھر انبیاء کی رخصت ہو جانے کے بعد پھر کافی عرصے کے بعد پھر جو
شیطانی لوگ ہیں اس میں پھر وہ ترمیم کر دیتے ہیں، تو جیسے توریت میں ترمیم کر دی، انجیل میں کر دی، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر نئے نبی کو بھیجتا ہے، جو پہلی جو ترمیم شدہ باتیں ہوتی ہیں ان کی اصلاح کے لیے پھر وہ نیا نبی آتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اللہ نے پہلی جو شریعتیں ان کو منسوخ کر دیا ہے، اب یہ شریعت. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اور اس کلام کے بارے میں فرما دیا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو لہٰذا اس میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ترمیم نہیں ہو سکتی، چینجز نہیں ہو سکتی. اس کا معاملہ تھوڑا سا اسپیشل ہے، ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. یہ معاملہ ہے.